آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، دیکھے تھے ہم نے جو وہ ہنسی خواب کیا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ کیا دہانی کراتے رہو، کیونکہ یاد دہانی ہی مومنوں کے لیے کارگر اور نفع بخش ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دلوں پر بھی بے شک اسی طرح زنگ لگ جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے کے بعد لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کو دور کس طرح کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور آگے آیات ہے کہ اے بنو آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ دے رکھا تھا، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ کر رکھا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ کرو گے، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اسی طرح آیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اہل کتاب سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو کتاب دی گئی، علم دیا گیا، اس کے بعد ان پر ایک مدت گزری اور اس مدت میں اس عہد کو، اس پیمان کو، اس وعدے کو بھول گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ اسلامی بات کی طرف ہم روشنی ڈالتے ہیں، اسلامی بات کو دیکھتے ہیں تو تمام گویا ہمیں اس عہد کی یاد دلاتی ہیں، اس عہد کو تازہ کراتی ہیں۔ ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان تمام کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سب سے مقدم رکھیں گے۔ حج کا، قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانے و مال و قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ جب ہم تنظیم میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہم عزم کرتے ہیں کہ الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہم کو الہی ہدایت کا علم ہو، ہم کو سماج کی موجودہ حالت کا علم ہو، ہم کو اس سماج کا علم ہو جس جیسا ہم سماج بنانا چاہتے ہیں، ہم کو طلباء اور نوجوانوں کی سائیکولوجی کا، ان کے حالت کا علم ہو جس کے ذریعے ہم ان کے درمیان کام کر سکتے ہو۔ لہٰذا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، سوچ بچار کرنے کے لیے کہ کیا ہم اس معیار پر کھڑے اتر رہے ہیں، کیا ہم اس عہد کو یاد کیے ہوئے ہیں جو ہم نے کسی وقت کیا تھا، ہم اس قسم کی وجہ سے برپا کرتے ہیں۔ یہ اس سے بات کا موقع ہے کہ ہم اپنی روٹین کی جو زندگی ہے اس میں کچھ چادر پتھر مچائیں۔ اللہ پاک کا وہ پیارا شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجود میں اختلاف نہیں۔ ویسے یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی کام اگر کرنے لگے تو اس کی ایک روٹین، ایک شیڈول میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اگر 8 گھنٹے محنت کرنے کا عادی ہو اور اس سے اچانک آپ 14 گھنٹے محنت کروائیں تو کچھ دنوں کے لیے اسے اس تبدیلی کا احساس ہوگا، بعد میں وہ اس کا عادی ہو جائے گا اور وہ اسی پر قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر پہلے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، بعد میں نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے تو کچھ دنوں تک تو اس کے اندر احساس رہتا ہے، خیال رہتا ہے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ذوق رہتا ہے، وہ روح رہتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی روح کو تازہ کرنے کے لیے، اسی روح کو بیدار کرنے کے لیے ہم اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اپنی باتیں سمجھ سکتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں جو بسر بسجدہ ہوا کبھی جو زمین سے آگ رسی تلی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ سارے کام کسی زمانے میں بہت روح، بہت سوز، بہت دل کے ساتھ کیے جاتے تھے، بعد میں ایک روٹین شیڈول میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی روح کھو دی۔ اور دوسرا شعر ہے ان کا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور یہ چیز بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ جب ایک چیز کو اپنی عمومی زندگی میں، اپنی روایتی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے اس کی حقیقت، اس کی روح، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم بار بار اس طرح جمع ہوں، اس طرح اپنے عزم سفر کا اعادہ کریں، اس کی یاد دہانی کروائیں تاکہ ہم اس روایت میں داخل نہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔